السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ ابھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے 2018 کے سوال و جواب۔ ابھی تک 70 سوال اس کے دیکھ چکے ہیں، 30 باقی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ 15 سوال دیکھیں گے، بقیہ 15 سوال اس کے بعد والے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس سے متعلق ابھی تک یعنی پی ایچ ڈی سے متعلق، مانو کہ پی ایچ ڈی سے متعلق 15 ویڈیو مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ 16واں ویڈیو ہے۔ جو ساتھی ابھی تک نہیں دیکھے ہیں ان ویڈیو کو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، یہ رہا پہلا سوال۔ آسان سوال ہے۔ سوال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال نئی تشکیل کس کی تصنیف ہے؟ یوسف حسین، سردار علی جعفری، آل احمد سرور یا عزیز احمد؟ ان چاروں میں آپ کو جواب دینا ہے کہ کون سا ہوگا درست۔ یہ اقبال نئی تشکیل جو کتاب ہے وہ کن کی ہے؟ جلدی سے دیجئے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے جواب۔ چلیے دیکھتے ہیں جواب کی طرف۔ یہ رہا آپ کے سامنے۔ اگرچہ یہ ہمیں نیٹ کے ایگزام میں نہیں ہے، پھر بھی ہمیں پی ایچ ڈی کے لیے اسے دیکھنا ہے۔ یہ ہے عزیز احمد۔ کن کی ہے؟ عزیز احمد کے ہے اقبال نئی تشکیل، تو ڈی ہو جائے گا جواب۔ سوال نمبر 72 دیکھیے، اردو نثر کا فنی ارتقاء۔ سوال یہ بھی کتاب اور مرتب سے متعلق ہے۔ اردو نثر کا فنی ارتقاء کے مرتب بتانے ہیں کہ کس نے ترتیب دی ہے۔ ڈاکٹر زور، فرمان فتح پوری، اسلوب احمد انصاری، خورشید الاسلام۔ تو جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہے اردو نثر فنی ارتقاء پہ بہت سارے کام کر رکھے ہیں۔ تو اے بی سی ڈی میں آپ کو جواب دینا ہے کہ ان چاروں میں کون ہوگا درست جواب۔ تو یہ ہے فرمان فتح پوری۔ کون ہے؟ فرمان فتح پوری۔ ان کتابوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ ہے اردو شاعری کا فنی ارتقاء، اردو نثر کا بھی اور اردو شاعری کا بھی فنی ارتقاء، اسی پہ ان دونوں پہ یہی کام کر رکھے ہیں فرمان فتح پوری۔ اور اس کے علاوہ اردو نثر کا ارتقاء اگر رہتا، فنی ارتقاء نہیں صرف ارتقاء رہتا، تو ڈاکٹر عابدہ بیگم۔ اور اردو نثر کا آغاز و ارتقاء اگر ہے اردو نثر، ایسے یہ اردو شاعری اور اردو نثر دونوں کے فنی ارتقاء پہ فرمان فتح پوری کی ہے۔ اور اگر اردو نثر کے ان کا آغاز و ارتقاء ہے تو ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 73 ہے، درج میں سے کون سا حرف قمری کے زمرے سے تعلق رکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حروف قمری کیا ہوتا ہے اور حروف شمسی کیا ہوتا ہے۔ حروف قمری اور شمسی سمجھنے کے لیے مکمل ایک ویڈیو ہے قواعد والے پورشن میں، اگر آپ جائیں گے پلے لسٹ میں تو اس میں آپ کو دکھے گا ایسے وہ حروف کہ جن سے پہلے عربی میں الف لام آئے اور لام پڑھا جائے تو اسے قمری کہتے ہیں، اور اگر نہ پڑھا جائے تو اسے شمسی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو دیکھیے الحمدو جب پڑھتے ہیں تو الحمدو پڑھ رہے ہیں، ہاں سے پہلے الف لام ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، جبکہ رحمان را سے پہلے الف لام ہے تو اسے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں ہا اور را جو ہے، را ہو جائے گا حروف شمسی میں سے اور ہا جو ہو جائے گا وہ قمری میں سے۔ تو وہ حروف کہ جن سے پہلے الف لام آئے اور لام نہ پڑھا جائے تو اسے حروف شمسی، اور پڑھا جائے تو اسے حروف قمری کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں، وہ اسے آپ کو کیسے پہچاننا ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے وہی ہے الف لام اس سے پہلے رکھ کر دیکھ لیجئے۔ جیسے را ہے، صاد ہے، میم ہے اور نون ہے۔ تو جیسے اس میں عبد الرحمن، تو کیا ہے یہ یہاں پہ لام، تو یہ بھی حروف شمسی ہے۔ عبد الصمد، اس میں بھی اب اس کے بعد یعنی یہ بھی حروف شمسی ہے، اور نون سے پہلے بھی آپ کر کے دیکھیے ذُنُّون، ذُنُّون جو ہے اس میں بھی نون لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب ہم میم ہیں تو عبد المجید، کیا ہے؟
عبد المجید پڑھ رہے ہیں، یعنی میم جو ہے آ رہا ہے تو اس پہ لام کو پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو بولیں گے حروف قمری۔ تو میم ہو جائے گا جواب، یعنی سی ہے اس کا جواب۔ اس کو یاد رکھنا ہے اگر تو یہ یاد رکھیے، حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی حق کا خوف جو ہے یہ عجب غم ہے۔ تو یہ اس میں سے کوئی حرف، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ہیں حروف قمری، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ہو جاتے ہیں حروف شمسی۔ چلتے ہیں یعنی اس میں سے کوئی بھی، جیسے دیکھیے القمر، القمر، چھوٹا کاف بھی آئے گا تب بھی، الف بھی آئے گا، عبد الاحد، عبد الاحد، خا اگر ہے تب بھی آپ کو، یا با ہے جیسے خیر البشر، تو اسی طرح جو بھی ہوگا تو پھر اس میں لام پڑھا جائے گا تو ہو جائے گا حروف قمری۔ چلیے سوال نمبر 74 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 74 ہے آسان، قرۃ العین حیدر کی کس افسانے کا اختتام اس دوہے پر ہوتا ہے؟ یہ کئی بار پوچھا گیا ہے۔ کاغا سب تن کھایو چن کھایو ماس، دوئی نینا مت کھایو پیا ملن کے آس، یہ کس میں ہے؟ نظارہ درمیان، یہ غازی، یہ تیرے پورا اسرار بندے، فوٹوگرافر، ڈالن والا۔ تو ان چاروں میں سے کیا ہے جواب؟ تو یہ بہت ہی مشہور ہے، اس لیے اس میں زیادہ وقت نہیں دیں گے۔ اب تک جواب آ گیا ہوگا، اے ہے یعنی نظارہ درمیان ہے، یہ ہے جواب، اور یہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ دو سیاح سے پہلے جو روشنی کی رفتار ہے اسی افسانی مجموعے میں نظارہ درمیان شامل ہے، اس سے پہلے یعنی دو سیاح، اس کے بعد افسانہ ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 75 جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا الگ سا سوال ہے۔ ادب ایک فن لطیف ہے جس کا موضوع زندگی ہے، اس کا مقصد اظہار، ترجمانی اور تنقید ہے، اس کا سرچشمہ تحریک احساس ہے، اس کے معاون اظہار تخیل اور قوت مخترعہ ہے، اور اس کے خارجی روپ وہ حسین حیات اور خوبصورت پیراہائے اظہار ہیں جو لفظوں کی مدد سے تحریر کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ادب کی یہ تشریح کس نے کر رکھی ہے؟ عالم مسرور، احتشام حسین، سجاد ظہیر یا ڈاکٹر سید محمد عبداللہ۔ ان چاروں میں کیا ہو جائے گا جواب؟ جواب دینا ہے، یہ قول ہے اور اسی قول کے اعتبار سے کتاب کا نام معلوم ہونا چاہیے تبھی دے پائیں گے۔ تو چلتے ہم لوگ جواب کی طرف۔ جواب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سید محمد عبداللہ ہیں، تو نہ تو اعلیٰ مسرور نہ احتشام حسین جو جس طرف آپ کا ذہن جا سکتا تھا، بلکہ یہ ہیں سید محمد عبداللہ۔ دیکھ بھی رہے مکمل بڑا سا نام دے رکھا ہو تو ایسے بھی ہوتا ہے جواب، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی بڑا سا نام دیتے ہیں تو وہی لگا دیں۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے ان کی کتاب اشارات تنقید۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ اشارات تنقید۔ اس میں انہوں نے لکھ رکھا ہے، یہاں دیکھیے، اس غرض سے ادب کی تشریحی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ ادب وہ فن لطیف ہے جس کے ذریعے ادیب جذبات افکار کو اپنے خاص نفسیاتی اور شخصیاتی خصائص کے مطابق نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ الفاظ کے واسطے یعنی الفاظ کے ذریعے سے زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی و تنقید بھی کرتا ہے، اور اپنے تخیل اور قوت مخترعہ گڑھنے کی جو طاقت اور صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، بنانے کی، کسی چیز کو وجود بخشنے کی، سے کام لے کر اظہار و بیان کے ایسے مسرت بخش، حسین اور مؤثر پیرائے اختیار کرتا ہے جن سے سامع و قاری کا جذبہ و تخیل بھی تقریباً اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح خود ادیب کا اپنا تخیل اور جذبہ متاثر ہوتا ہے۔ یہاں تک تعریف کی، پھر اس کی تشریح۔ اس طویل تعریف کا تجزیہ یہ ہے، اور وہی تجزیہ پوچھ لیا گیا ہے۔ ادب فن لطیف ہے جس کا موضوع زندگی ہے، اس کا مقصد اظہار، ترجمانی اور تنقید ہے، اس کا سرچشمہ تحریک احساس ہے، اس کے معاون اظہار تخیل اور قوت مخترعہ ہیں، اور اس کے خارجی روپ وہ حسین حیات اور وہ خوبصورت پیراہائے اظہار ہے جو لفظوں کی مدد سے تحریر کی صورت اختیار کرتے ہیں اور باعث مسرت ہوتے ہیں۔ تو یہی پوچھ رکھا ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور بھی اس کے علاوہ یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے والٹر پیٹر کا ایک قول یہاں پہ ذکر کر رکھا ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے گا۔ ادب نفس سے کاملہ انسانی کی ترجمانی یا انعکاس اس انداز سے کرتا ہے۔ ادب
نفس کاملہ انسانی کے ترجمانی یا انعکاس اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے کمالات معنوی یا فضائل باطنی کا پورا نقش کسی تحریر یا موضوع اظہار میں جلوہ گر یا منقش ہو جائے۔ تو یہ والٹر پیٹر کا قول ہے، تو یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 76 ہے، آسان سوال ہے، یہ بھی ہمارے چھوٹے سے جو ہے اس میں ٹرک والے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گمان کا ممکن جو ہے یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ گمان کا ممکن آپشن ہے آپ کے سامنے، اختر الایمان، نون میم راشد، مجاز اور میراجی۔ ان چاروں میں آپ کو جواب دینا ہے کہ چاروں میں کون سا جواب درست ہے کہ گمان کا ممکن کس کا شعری مجموعہ ہے۔ اب تک جواب آ چکا ہوگا۔ سوال نمبر 76 کا آسان سوال تھا، تو اس کا جواب وہی ہے نون میم راشد، بالکل درست جواب ہے سوال نمبر 76 کا نون میم راشد۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال نمبر 77 کیا کہتا ہے؟ اس کا تعلق لسانیات سے، کہہ رہے ہیں تجزیاتی لسانیات۔ ایک سیکنڈ، تجزیاتی لسانیات جو ہے، تجزیاتی لسانیات کے کس شاخ میں تجزیے کی اکائی ہوتی ہے؟ جملہ جو ہوتا ہے، جملہ تجزیے کی اکائی ہوتی ہے کس میں؟ صوتیات میں۔ تو جانتے ہیں صوتیات میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ آواز سے۔ اور اس کے بعد بتایا تھا کہ آواز جب یعنی لفظوں میں تو صرف سے بحث ہوتی ہے، اور اگر کسی ایک زبان کی آواز سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو فونیمیات ہوتی ہے، اور جب وہی زبان جملے کی شکل یعنی لفظ اب جملے کی شکل تو پھر وہ نحو میں چلا جاتا ہے، تو ڈی ہو جائے گا اس کا جواب۔ آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، حالانکہ اس میں اس کی طرف اشارہ نہیں، یہ ہے جملہ۔ لسانیات میں جملے کا تصور قواعدی جملے سے مختلف ہے۔ لسانیات میں جملے کی تعریف کوئی قواعدی روپ جو کسی بڑے قواعدی ترکیب میں مشمول نہیں ہے جملہ کہلاتا ہے۔ انہی ترکیب اور جملے کی بحث جو ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ وہ نحو میں ہوتی ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 78 کیا کہتا ہے؟ یہ بھی مشہور سوال ہے۔ او جی، لا حول ولا قوت، اس میں لطف زبان کہاں؟ ایک تک بندی اور بھٹیار کھانا جمع ہے۔ رجب علی بیگ سرور کے افسانے کے بارے میں اس خیال کا اظہار کس نے کیا؟ تو اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ رجب علی بیگ سرور خود ہی پوچھے تھے ان سے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ آپشن ہے محمد حسین آزاد، غالب، شمس الرحمن فاروقی، گیان چند جین۔ تو جلدی سے جواب بتائیے گا کہ کیا ہو جائے گا جواب ان چاروں میں سے۔ تو اس کا جواب آپ جانتے ہی ہیں کہ غالب نے یہ بات انہیں کہی تھی، پھر جب معلوم ہوا کہ یہی ہے رجب علی بیگ سرور تو انہوں نے دوسرے دن معذرت بھی کی تھی، اور کہا بھی تھا کہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ وہی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی، یعنی دل آزاری نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ بھی اگلا سوال بھی جو ہے یہ بھی کس سے متعلق ہے؟ کتاب سے متعلق ہے، زبان اور علم زبان۔ زبان اور علم زبان کے مصنف کون ہیں؟ عبد القادر سروری، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، مسعود حسین خان، ڈاکٹر زور۔ چاروں میں سے کیا ہو جائے گا جواب؟ جلدی سے بتائیے گا، 79 ان کا جواب بتانا ہے۔ کیا ہو جائے گا جواب ان چاروں میں سے؟ تو اب جواب آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پہ حاضر ہے، یہ ہے عبد القادر سروری، یعنی علم زبان اور علم زبان جو ہے یہ کن کی ہے؟ عبد القادر سروری کی ہے۔ تو اسے نقش کر لیجئے۔ تو اس طرح کے سوال جو ہیں وہ پوچھ لیے جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 80 اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ سوال آسان ہے، کئی بار یہ سوال آ چکا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا ہے؟ تو یہ جواب بھی فوراً آپ لوگ دیں گے، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سوال نمبر پہلے سے لکھ کے رکھیں تاکہ جواب دینے میں فوراً دے سکیں۔ 1912، 1915، 1918 یا 1925، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو ادھر ادھر لے جائے، بلکہ بالکل درست جواب ہے 1918۔ 1918 ہی اس کا سن قیام ہے۔ دیکھ لیجئے جامعہ عثمانیہ کی تاسیس یعنی وہی مراد ہے فاؤنڈیشن قیام۔ ایک اجنبی زبان میں علم بے پناہ قید تھا، تو نے ایک پل میں اس کو دام سے دبا لیا، جال میں لے لیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مفصل عرضداشت مرتب کر کے بارگاہ اعلیٰ حضرت 1917 میں پیش کیا گیا تھا، پھر منظوری مل گئی تھی۔ آخر کار 1918 میں ایک منشور خسروی صادر ہوئی، اور اس کا قیام جو عمل میں آیا ہے وہی 1918 میں عمل میں آ گیا تھا۔ اس طرح حسب منصور خسروی جامعہ عثمانیہ یکم محرم 1337 سے قائم ہو گئی، 1337 میں، لیکن اس کی باضابطہ تعلیم کا آغاز 17 اگست
1919 میں ہوا ہے۔ انہیں قیام پہلے ہو گیا ہے 18 میں، لیکن پڑھائی جو شروع ہوئی ہے 1919 میں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 81 ہے آپ کے سامنے۔ بار بار آخری آدمی سے سوال آ رہا ہے، لگ رہا ہے جو سوال بنائے تھے وہ آخری آدمی کو پڑھ رکھے ہیں۔ تو یہ آخری آدمی دیکھیے، اس میں کہہ رہے ہیں انتظار حسین کے انسان آخری آدمی میں کون سا کردار شامل نہیں ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شامل نہیں ہے الیاب، الیاذر، ابن زبلون اور ابن قیماس۔ تو ان چاروں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ آئیے، یہ دیکھیے یہاں پہ دے رکھا ہے الیافس، تو پہلے سے جانتے ہیں الیافس۔ اس کے بعد ہے الیاذر، لیکن الیافس تو پوچھا نہیں، الیاب یا پوچھا، الیاب اور ابن زبلون پوچھ رکھا ہے۔ تو الیاب اور ابن زبلون نیچے ہے اور الیاذر جو ہے یہاں پہ ہے، تو جواب ہو جائے گا ابن قیماس۔ ابن قیماس جو ہے وہ اس کے کردار میں شامل نہیں ہے آخری آدمی کے۔ سوال نمبر 82 ہے وہ آپ کے اسکرین پہ، یہ دیکھیے، یہ بھی آسان سوال ہے۔ سوال کر رہا ہے کہ نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں فیض کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ یعنی ان کی جو یہ نظم ہے وہ ان کی کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ 4 مجموعے ہیں، نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، شام شہریارہ۔ ان چاروں میں آپ کو جواب بتانا ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ کس میں شامل ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے، یہ رہا جواب، دست صبا، اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ لکھا فیض دست صبا، اور یہاں پہ یہ ہے نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، یہ ہے اس میں شامل۔ تو اسے یاد رکھیے، میرے ہمدم میرے دوست، اسے بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پوچھا جا سکے کہ یہ کس میں ہے۔ اس کی طرح زندان کی ایک شام یا زندان کی ایک صبح اسی میں شامل ہے۔ تو یہ نظمیں تھوڑی سی آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ سوال نمبر 83 ہے آپ کے اسکرین پہ، یہ سے دیکھیے گا، یہ سوال بھی تھوڑا سا الگ ہے۔ شاعری کے لیے ایک شیریں دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ارسطو، ایلیٹ، نیاز فتح پوری اور احمد سرور۔ ABCD میں جواب دینا ہے کہ شاعری کے لیے شیریں دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات کس نے کہہ رکھی ہے؟ ارسطو نے، ایلیٹ نے، نیاز فتح پوری کہہ رکھے ہیں، یا احمد سرور؟ جلدی سے دیجیے گا جواب۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ آل احمد سرور۔ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے تنقید کیا ہے، جو ان کا مضمون ہے اسی سے یہ لیا گیا ہے۔ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کو دکھے گا، رہا یہ سوال، ایسے سوال جو دوسرا ہے اوپر آپ خود پڑھ لیجئے گا یا پڑھیں گے اوپر سے۔ داخلی تنقید میں اس قسم کا فیصلہ ناگزیر ہے اور یہ فریب اتنا دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں دیکھیے، رہا یہ سوال کہ جو نقاد شاعر نہیں ہوتے وہ شاعری کے متعلق کیا بتا سکتے ہیں، یا جو ناولسٹ نہیں ہے وہ ناول کے متعلق کیا رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مولوی عبدالحق کے متعلق دنیا جانتی ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، لیکن یہ بات ان کے ایک اچھے نقاد ہونے میں خلل انداز نہیں تھی۔ جگر ایک اچھے شاعر ہیں مگر وہ ایک اچھے نقاد نہیں کہے جا سکتے ہیں۔ اب آگے یہاں پہ ہے، شاعری کے لیے ایک شیریں دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نال نے اس کو، یعنی انہی دونوں کو کیا کہہ رکھا ہے؟ دونوں کو نہیں، مقدس سنجیدگی جو ہے اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہائی سیریسنس، اور نال نے اس کو ہائی سیریسنس، وہی مقدس ان کا ہائی سے ترجمہ کر رکھا ہے، یا یہ کہیے کہ وہاں سے یہ لے رکھے ہیں۔ کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے یہاں مل جاتی ہے۔ ہر اچھا شاعر ایک فنی شعور بھی رکھتا ہے، مگر یہ فنی شعور اسے ادب کے دوسرے اصناف کے قدر و قیمت متعین کرنے میں چندہ مدد نہیں دیتا، بلکہ ایک رکاوٹ ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک شعبے کی طاقت دوسرے کی کمزوری ہو ہی جایا کرتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ یہ ہے اس کا قول۔ چلتے ہیں سوال نمبر 84، یہ سوال ہے آپ کے نرنگے خیال سے۔ سوال کیا کہہ رہا ہے؟ محمد حسین آزاد کی تصنیف نرنگے خیال میں سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کے عنوان سے جو مضمون ہے اس میں جھوٹ کا نام کیا ہے؟ کذاب شاہ، دروغ دیوزاد، حضرت مبالغہ یا دجال۔ ان چاروں میں سے جواب دینے ہیں۔ ایسے یہ نرنگے خیال جو ہے ہمارے سلیبس GIC والے میں بھی شامل ہے، تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اس جواب کی طرف۔ تو اسے ہے دروغ زاد، دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ
सच और झूठ का रज़्मनामा। सच और झूठ का रज़्मनामा, इसमें आगे यहाँ पे लिख रखा है, और वो कौन सी सफ़र थी जब दरोग देवज़ात आकर उनके दिलों पर शीशा जादू मारता था तो ये उस झूठ से उसकी ओट में बच जाते थे। तो इस तरह दरोग देवज़ात जो है वो हो जाएगा इसका जवाब। आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है, अब आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, वो भी आसान सवाल है। राजेंद्र सिंह बेदी के नावल जो है एक चादर मैली सी, आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही मुख्तसर है। किस रिसाले में शाया हुआ है? ज़माना, मखज़न, नुकूश या अदब लतीफ़। इन चारों में से बताना है कि ये जो एक चादर मैली सी जो नावल है राजेंद्र सिंह बेदी की, वो किस में शाया हुए? पहली बार ज़माना, मखज़न, नुकूश या अदब लतीफ़। अब जवाब है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा नुकूश। थोड़ा सा देख सकते हैं, एक चादर मैली सी सिर्फ 150 सफ़े का मुख्तसर नावल है, जिससे तवील मुख्तसर अफसाना भी कह सकते हैं या नावल का नाम भी दे सकते हैं। ये सबसे पहले रिसाला नुकूश लाहौर में 1960 में शाया हुआ और शाया होते ही मशहूर हो गया। यही नहीं बल्कि उसके मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमे भी हुए और इस पर हिंदी में एक फ़िल्म भी बनाई गई। इस नावल पर बेदी को साहित्य एकेडमी का इनाम भी मिल चुका है। नावल के शाया होने के कुछ ही अरसे बाद श्याम लाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर एक नहायत ही बसीरत अफरोज़ तबसरा कलमबंद किया था और खैरुन्निसा मेहदी ने इस तबसरे का तर्जमा किया जो रिसाला सौगात में 1963 में शाया हुआ। इस तबसरे से चंद इक़्तिबासात पेश है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह 15 सवाल मुकम्मल होते हैं। अगले 15 सवाल हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस तरह हमारा मुकम्मल हो जाएगा 2018 वाले सवाल जवाब। आप वीडियो देखने के लिए तशरीफ़ लाए, इसके लिए शुक्रिया। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।